ہمارے ایک سوال کا جواب دے کے مطمئن کیجئے تو ہم عیسائی دھرم قبول کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کیجئے سوال. تو میں نے ہم سوال لکھت میں کریں گے, آپ سے لکھت میں جواب لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے سوال لکھ کے دیا کہ آپ نے پورا جو ہم کو فنڈامنٹل عیسائی دھرم کا بتایا, اس کے اندر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو, مسلمان کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ پیغمبر تھے, انہوں نے اچھائی کا اپدیش دیا, برائی سے روکا. اس زمانے میں ان کا دین چلا, ان کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک چلے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے, مریم بیوی تھی اور اللہ باپ تھا. تو بیٹے 3 پرکار کے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں, پوت, سپوت اور کپوت. تو اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور پوت تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی جو ہمیں نظر آ رہی, جنت جہنم بنائی, وہ تو نظر نہیں آتی ہے, اس کو اپن اس کی بات بھی نہیں کرتے ہیں, تو اس کو آپ مانو گے بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی, تو اتنی بڑی دوسری دنیا عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی بنائی؟ 2 دنیا دکھانا پڑے گی. پوت باپ سے ڈبل کام کرتا ہے اور سپوت تو کئی گنا زیادہ کام کرتا ہے. تو پھر اس سے بڑی بڑی کتنی دنیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی اور کہاں بنائی, وہ دکھائیے. اور اگر کپوت تھا تو پھر کپوت کی تو پوجا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جواب کل دیں گے. اس کے بعد الحمدللہ ہم 15 دن تک ان کے وہاں گئے, لیکن نہ تو انہوں نے کوئی جواب دیا نہ ہم سے ملے, اللہ کے کرم سے. اور میرا تو آج بھی چیلنج ہے لوگوں کو کہ اسلام سے اچھی اگر کوئی چیز ہے دنیا میں تو میرے سامنے پیش کرے, خدا کی قسم میں اسے قبول کروں گا, اسلام کو چھوڑ دوں گا. لیکن اسلام سے اچھی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ یہاں بلد الحرمین شریفین میں تشریف فرما ہے, مکہ مکرمہ عمرے کی سعادت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. جی. یہاں جو خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ کی حکومت مملکت سعودی عرب کی جو خدمات ہیں حجاج کے لیے یا معتمرین کے لیے, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ حجاج کے لیے انہوں نے جو خدمتیں پیش کی ہے وہ بہت لاجواب ہے, اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے, اور وہ اللہ کی مدد سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں. ابھی ہم لوگ بری طرح تھک گئے تھے, اور تھکنے کے بعد ہم بن داؤد ایک مارکیٹ بنا ہوا اس کے اندر گئے, تو وہاں پر ہمیں ایک شخص اوپر لے کے گیا 4تھے مالے پر. وہاں کچھ کرسیاں رکھ رکھی ہیں انہوں نے, جس کے اوپر وہ لے جا کے بٹھا رہے ہیں. وہ کرسیاں ہمارے ہاتھ پیر دبا رہی ہیں. یعنی ایسی خدمات کہ اگر حاجی یا عمری تھک گیا ہے تو اس کے پیر دبانے تک کی انہوں نے ویوستھا کی, اور کیا چاہیے ان سے. مطلب ہم وہاں جا کے جب اوپر بیٹھے ہمارا بڑا تعجب ہوا. ہم نے بھائی کتنا پیسہ لگے گا اس کا؟ بولے پیسہ نہیں, یہ فی سبیل اللہ آپ کے لیے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے زکوٰۃ, فطرہ, صدقات, خیرات میں سے کچھ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ صاحب مال ہے, خود زکوٰۃ نکالتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ زکوٰۃ, صدقات, فطرہ, خیرات نہیں ہے, یہ جو ہمارے مکہ اور مدینہ کے جو امیر ہیں ان کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے. اس کے بعد انہوں نے کچھ سامان ہمیں دیا, مطلب سمجھ لیجئے کہ 2-4-5 آئٹم ہیں. اس کے بعد کچھ بسکٹ, کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہمیں دیا, اور بولے آپ روز یہاں آئیے. تو یہ خدمات کوئی کم نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہزاروں لیٹر جو زمزم نکل رہا ہے, پھر اس کو باٹلوں میں بھر کے پلانا, جو حرمین کے اندر اتنی لیٹرین باتھ روم میں بنی ہے جن کی صفائی کروانا, اتنے صفائی کرمی لگے ہوئے ہیں. حجاج کے لیے آنے جانے کی اتنی ویوستھائیں انہوں نے لگا رکھی ہے. مینا, مزدلفہ, عرفات میں جو ویوستھا کرتے ہیں الحمدللہ بہت سراہنی ہے ان کی ساری ویوستھائیں. اللہ رب العزت ان کو اور اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہرحال یہ بہت ایک نئی بات آپ نے شیئر کی ہے ناظرین کے ساتھ, ہمارے ساتھ خود, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ امیر مکہ صاحب سمو الملکی امیر خالد الفیصل, اللہ ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے رکھے اور شرف قبول عطا فرمائے. آمین آمین. یہ فرمائیے جو یہاں کی دعوتی سرگرمیاں ہیں سعودی عرب کی, ان سے آپ تک پہنچتی ہیں یہاں کی آواز؟ دعوتی سرگرمی کی آواز ہمارے پاس اس کے ذریعے پہنچتی ہے. یہ جو سینٹر بنا ہوا ہے جدہ کے اندر اور ریاض کے اندر, وہاں سے پہنچتی ہے برابر. وہاں سے ہمارے پاس کیسٹیں آتی ہے, سیڈیاں آتی ہے, جن کو کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ قریب 20 سال پہلے میرے پاس آڈیو سیڈیاں آئی تھی سعودی عرب سے, معراج ربانی صاحب کی اور بھی دوسرے صاحبان کی. اس کے بعد ویڈیو آئی, اس کے بعد سی ڈی آئی ہے, اور وہ ساری کی ساری ہم یوز کرتے ہیں, لوگوں تک ان کو دکھاتے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں, اور لوگوں سے اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے. الحمدللہ جو جالیات جو کام کر رہی ہے سعودی عرب کے اندر وہ واقعی قابل تعریف کام ہے. الحمدللہ. ہندوستان کی سطح پر یا عالمی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قومیں, تنظیمیں یا مذاہب یا دین یا ادیان موجود ہیں,
ان سب کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں. آپ اہل حدیث ہیں, اہل حدیثوں کی ٹی وی چینلز کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. ہمارے وہاں تو اہل حدیث کی تو ٹھیک ہے, پیش ٹی وی بھی نہیں چلنے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو شہر ہے اندور وہ بریلویوں کا گڑھ ہے, وہاں پر بریلویوں کی اکثریت ہے, اور انہوں نے پیش ٹی وی تک نہیں چلنے دی ہے. یہ حالت ہے. پیش ٹی وی تو دور کی چیز ہے, ایک جگہ ہم نے ابھی مسجد بنائی تو انہوں نے مسجد تک توڑوا دی تھی, بہت جھگڑے ہوئے اس کے لیے, اور الحمدللہ اب کوشش چل رہی ہے کہ واپس اس کو ہم چالو کریں گے. تو ہم تو کیا, وہاں دیوبندی بھی پریشان ہے, مطلب اندور شہر میں جہاں پر میں رہتا ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ٹی وی کی تو سخت ضرورت ہے, کیونکہ آج کا جو ماحول ہے اور آج کے جو ماحول میں ہر آدمی اپنے دین کی دعوت و تبلیغ جس انداز میں کر رہا ہے, اس انداز میں ٹی وی, کمپیوٹر, یہ جو جدید تکنیک سے جو ذرائع بنے, اس ذرائع سے ہمیں بھی دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر کوئی چینل چالو ہوتی ہے تو ہندوستان کے اندر بلکہ اندور شہر میں میرا آپ لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ یہ فرمائیے کہ یہاں کی ایک تو دعوتی سرگرمیاں ہیں اور ایک ہندوستان کی دعوتی سرگرمیاں ہیں. آپ 20-25 سال سے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان رہ رہے ہیں. ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ہندوستان کی جو دعوتی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دعوتی ایکٹیویٹیز تو یہاں کی زیادہ اچھی ہے. ہندوستان کی بھلے ہی کمزور ہے, لیکن ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہاں ہمیں آپ سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا کارن کیا, وہاں ہمیں سب سے لڑنا ہے, بریلویوں سے لڑنا ہے, دیوبندیوں سے لڑنا ہے, ہندوؤں سے لڑنا ہے, جینیوں سے لڑنا ہے, سکھوں سے لڑنا ہے, عیسائیوں سے لڑنا ہے. یہاں الحمدللہ آپ لوگوں کو کم سے کم یہ تکلیف نہیں آتی ہے, کیونکہ یہاں سارے کے سارے لوگ الحمدللہ توحید پرست ہیں. اس لیے آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام میں, توحید کے کام میں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہمارے وہاں روکنے والے زیادہ ہیں, کام کرنے والے کم ہیں. آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس میدان کو آسان کرے ہمارے لیے, اور دعوت و تبلیغ کا جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ 800 ہوئے, اور اللہ سے 8000 ہوئے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پورا اندور شہر جو ہے تو توحید پرست ہو جائے اور صحیح دین پہ آ جائے اور قرآن حدیث پہ چلنے والا بن جائے. صحیح طریقے سے قرآن حدیث پہ چلنے والا بن جائے. بس اللہ سے میری یہی دعائیں. آپ کے بچوں کا کیا رجحان ہے, ان کا کیا, وہ آپ کے ساتھ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں؟ الحمدللہ میرے بچے بھی دعوت کا کام بھی کرتے ہیں. الحمدللہ 2 بچے میرے ساتھ بزنس میں لگے ہوئے ہیں. بزنس کے علاوہ ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا بزنس کنسٹرکشن کا ہے. صبح گھنٹے 2 گھنٹے, شام کو گھنٹے 2 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور باقی کا جو ہمارا وقت رہتا ہے مسجد میں اور لوگوں سے ملنے جلنے میں اور دعوت تبلیغ کے کام میں لگاتے ہیں. الحمدللہ دونوں بچے بھی دعوت تبلیغ کے کام میں لگے ہیں. اور میرا جو بڑا بیٹا پیدا ہوا تھا وہ اسلام سے پہلے پیدا ہوا تھا. اس وقت میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ رب العزت اس کو تیری راہ میں قبول کر لے, اور اللہ رب العزت نے شاید میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا, اور میرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے اس کی راہ میں قبول کر لیا. میں نے اس کو مالیگاؤں کے اندر 10 سال جامعہ محمدیہ منصورہ میں پڑھایا, عالم و فاضل بنایا, اور پھر میں 2006 میں یہاں حج کرنے کے لیے آیا. اس وقت مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں گیا. وہاں جا کر میں نے میرے بیٹے کے کاغذ دکھائے ان لوگوں کو اور کوشش کی, اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کا داخلہ جامعہ اسلامیہ میں کروا دیا. آج اس کا 4تھا سال ہے الحمدللہ یہاں جامعہ اسلامیہ سے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے پڑھ کے, اور اب ہندوستان جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. تو میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی تھی کہ رب العزت میرے ایک بیٹے کو تیری راہ میں پوری طرح قبول کر لے, اور اللہ رب العزت نے اس کو پوری طرح اپنی راہ میں قبول کر لیا. اللہ قبول. تو میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ, اور تینوں ہی اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. آپ اور کوئی بات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جو بیان کرنا چاہتے ہوں آپ, اور امت کے لیے اس میں فائدہ ہو؟ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ جو ہمارا میدان ہے اس کے اندر ہمارے مخالفین کو اللہ رب العزت پست کرے اور ہمیں غالب کرے, اور ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے بھائی عبدالواحد جنہوں نے جین مذہب سے اسلام قبول کیا. بھائی عبدالواحد کے ساتھ ہندوستان کی ایک بہت معروف شخصیت فضیلت شیخ ابو رضوان محمدی ان کے ساتھ ان کے سفر میں شریک ہیں, جو کہ عمرے کی سعادت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے سفر کو سفر مبارک بنا دے, قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے. ہم شیخ سے گزارش کریں گے کہ کچھ نصیحتیں فرمائیں, اور بھائی عبدالواحد کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام حضرات کا، کہ اس محض دینی تعلق کی بنیاد پر آپ حضرات نے تکلیف اٹھائی اور دین کے پیغام کو عام کرنے کے مقصد سے یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا اور اس انٹرویو کا اہتمام کیا. آپ نے ابھی عبدالواحد بھائی سے بہت کچھ سوال و جواب کی شکل میں سنا. 28 سالہ مدت میں ان کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز آئے، جس میں سے بہت تھوڑا سا انہوں نے کچھ یاد آ سکا میں سمجھتا ہوں بیان کیا ہے. لیکن جو کچھ بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے عبرت کے کئی پہلو ہیں. ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک ایسے گھر سے جہاں توحید کی روشنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مادی اعتبار سے، اگرچہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہاں توحید کی چنگاری کا ابھرنا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک تناور درخت بن جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے عجوبہ کاریوں میں سے ہے، اس کی قدرت کا حصہ ہے. عبدالواحد بھائی کفرستان سے اسلام میں آئے اور انہوں نے، آج آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کتنی کچھ باتیں دین کی جانتے ہیں اور دین سے ان کو شغف ہے، دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ توحید پرست ہو جائیں. اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، زندگیاں گزار دیتے ہیں اپنی، اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت اور سنت کیا ہے. اگر ان کے سامنے کتاب و سنت کی بات کی جائے تو وہ بدعت جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی اختلاف کی بات کی جا رہی ہے، جھگڑے کی بات کی جا رہی ہے. ایک طرف وہ دین سے تعلق ہی نہیں رکھتے اور دوسری طرف دین کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ کچھ رسمی چیزوں کو دین کا نام دے کر اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا. یہ ایک شخص جو دودھر سے آیا، اس نے تحقیق کی، اور تحقیق اس طرح سے کی کہ ہمیں جو مذہب اختیار کرنا ہے وہ صحیح ہو، سچا ہو، بالکل دلائل سے آراستہ ہو. ایسی شکل میں اس جذبے کے تحت اگر آج ایک خاندانی مسلمان جو اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ یہ جذبہ لے کر اٹھے کہ ہمیں بھی صرف وہی دین ماننا ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اتنے اہتمام سے اللہ نے دین کو نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل کیا جا رہا ہے تو وحی کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اہل علم اور مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی اپنے خیالات اور تصورات کی آمیزش اس میں ہو سکے یہ صلاحیت سلب ہو جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کو بھی وحی سے گڑبڑ ہونے سے محفوظ رکھا. پھر اس کی سند بیان کی کہ روح الامین، متعین ثم امین، وہ جو سورہ تکویر میں بیان کیا کہ یہ جو لے کے آ رہے ہیں یہ امین ہے، خود امانت دار ہیں، مطاع ہے، ذی قوہ ہے، طاقتور ہے، ان کو کوئی زبردستی کر کے وحی میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی رسول امین ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی سند بیان کی، اتنے اہتمام سے نازل کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مطابق، یہ بھی وحی کا حصہ ہے. اس کی اللہ رب العزت نے کس اہتمام سے حفاظت فرمائی ہے کہ جب رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تو اس امت میں ایسے بے مثال شخصیات پیدا ہوئی جنہوں نے کتاب و سنت کا بے مثال انداز میں خدمت انجام دی، اس کی حفاظت فرمائی اور ہم تک پہنچایا. یہ ساری نعمتیں ہم اس کی قیمت کو اگر پہچانیں تو ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اگر اسلامی گھر میں پیدا کیا یا مسلمان اسلامی دولت سے نوازا ہے تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اور اس کی قدر یہ اس طرح کرنی چاہیے کہ کتاب و سنت کو حق کی ہم قدر کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اسے سیکھیں، اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں بلد الحرمین شریفین میں جوار حرم میں آپ تشریف فرما ہیں. جی. خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ حفظ اللہ کی جو ان کی حکومت کی جو خدمات ہیں، دینی خدمات جی. حجاج اور خرجاج کے لیے، وہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بڑی ہی، یعنی میں اس کے لیے
کم الفاظ اور گھراؤ والی تعبیر نہیں پا رہا ہوں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات واقعی بے مثال ہیں. اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے. میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس عالمی سیاست کے تناظر میں جو یورپ اور خاص طور سے صہیونی ذرائع ابلاغ اور میڈیا عربوں کے تعلق سے ایک تاثر قائم کرتی ہے اور جس کا بہت سا اثر ہمارے ہندوستان کے سادہ لوح مسلمانوں پر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ عام صحافیوں پر، اخبار اور رسائل کے لکھنے والوں پر بھی پڑتا ہے کہ وہ عربوں کے تعلق سے، سعودی عرب کے تعلق سے ایک خاص ذہن بنا کر رکھ چکے ہیں کہ ان کا ایک مخصوص مزاج ہے، اور میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، بس اسی فریم میں انہیں پیش کیا جاتا ہے اور ان کو سمجھا جاتا ہے اور انہیں ایک بیوقوف یا عیاش اور اس کماش کا انہیں دکھایا جاتا ہے. اس کے بالمقابل جو عربوں کے صلاحیتیں ہیں، ترقیات ہیں، مثبت کام ہے، تعمیری کام ہے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو خدمات ہے اسے پیش نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں میڈیا سے وہ بالکل غائب ہوتی ہے. تو اس تناظر میں نے کافی کئی سالوں پہلے ایک مضمون لکھا تھا. صوت الحق کا میں ایڈیٹر ہوں، جامعہ محمدیہ منصورہ سے جو شائع ہوتا ہے. اس کا عنوان میں نے دیا تھا جیسے اسلام ویسے مسلمان، اور اس ہیڈنگ کا تعلق اس سے تھا کہ یورپ کا مغربی میڈیا جو ہے وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ عرب ایسے ہیں، اور عرب اس لیے ایسے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، اور عرب ایسے بتانے کے لیے وہ لوگ صرف منفی چیزیں پیش کرتے ہیں. اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں کے کچھ برے لوگوں کی کچھ برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے پورے عربوں کا اور پھر پورے مسلمانوں کا وہی کردار پیش کیا جاتا تھا. تو میں نے اس مضمون میں بعض خدمات سعودی حکومت کی خاص طور سے ذکر کی تھی. اس وقت شاید میں پوری بیان بھی نہ کر سکوں. میں اس کو مختلف شعبوں میں، ابھی عبدالواحد بھائی کی گفتگو میں ذکر آیا تھا جعلیات کا. جعلیات اور دعویٰ سینٹرز کے ذریعے سے آج صرف سعودی عرب کی سرزمین پر سالانہ جتنے اجانب باہر کے آنے والے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، صرف اس ایک خدمت کے اگر اس ایک میدان کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر اخلاص ہو تو یہ ایک چیز اس سے متعلق لوگوں کی نجات کے لیے کافی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُورِ النَّعَمِ، کہ ایک آدمی، بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے، تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پا جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے بہتر ہے. یہ ایک طرف یہ خدمات. دوسری طرف مجمع فہد کی قرآن کی خدمت. ہم لوگ چھوٹے تھے تو پرچوں میں پڑھتے تھے، اشتہار آتا تھا کہ اہل انجیل نے دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں انجیل کا ترجمہ کر دیا، اور بلکہ بعض ایسی زبانیں افریقی ممالک کی جن کو جو ضبط تحریر میں نہیں آتی تھی، جن کی لیٹرین نہیں تھی، اسے یہاں کے مستشرقین نے، یورپ کے جو عیسائی مشنریز کے لوگ تھے، انہوں نے وہاں جانے کے بعد وہ زبان سیکھی ماحول میں رہ کر اسے لیٹرین دیا، پھر اس کے بعد اس کو تحریری شکل میں لایا اور اس میں بھی انجیل کا ترجمہ کر دیا. اس انجیل کے ترجمے کے مقابلے میں قرآن کا ترجمہ نہیں کے برابر تھا. اکیلے مجمع فہد نے جو قرآن کا کام شروع کیا تو اس نے اکیلے نے دنیا کی، میں سمجھتا ہوں آج جتنی بھی زندہ معروف زبانیں ہیں، میرے علم کے مطابق تقریباً تمام زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور پھر سادے قرآن، ہم لوگوں کو خبر ملی کہ جیسے ہی روس کی 5 ریاستیں آزاد ہوئی، روس کا فیڈریشن ٹوٹا، تو اس وقت شاہ فہد، ملک فہد رحمہ اللہ نے چارٹر پلینز بھر کر قرآن مجید کو بھیجا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہاں قرآن مجید پر پابندی لگی ہوئی تھی، کوئی رکھ نہیں سکتا تھا. اگر کسی پتہ چلا کہ تہہ خانوں میں درس قرآن ہو رہا ہے تو قرآن کے ساتھ ساتھ اس پڑھانے والے کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. ایسے واقعات بھی لوگ بیان کرتے ہیں. تو وہاں قرآن بھیجا، قرآن کی یہ مسلسل خدمت، اور پھر دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم کا اہتمام کروانا، قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانا، یہ میں سمجھتا ہوں صرف ایک ادارے نے جو کیا ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ کا معنی کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ حجاج کرام کی جو خدمات ہے، جس میں سے کچھ کا بھی تذکرہ آیا گفتگو کے درمیان، ایک ہماگیر معاملہ ہے. حرمین شریفین کی مسلسل توسیع، اس کی بہتر سے بہتر انتظام اور اہتمام کی کوشش،
یہ ایک الگ اپنی جگہ ایک سسٹم رکھتا ہے. ابھی ایک بات جو میں نے بتائی کہ جعلیات کا اور قرآن کے فروغ کی بات, اس ضمن میں بات رہ گئی کہ افریقی ممالک میں آپ نے پڑھا ہوگا گڈ نیوز کر کے عیسائیوں کی مشنریز کا ایک حصہ تھا, ایک تنظیم تھی. 70-80 کی دہائی میں یہ بات بے نقاب ہوئی کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ قسم کھائی تھی کہ سن 2000 کے آنے تک ہم یہ کوشش کریں گے کہ بر اعظم افریقہ مسلمان اکثریت والا بر اعظم سے عیسائی اکثریت والا بر اعظم بن جائے, اور انڈونیشیا ملیشیا جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے وہاں عیسائی اکثریت بن جائے. یہ انہوں نے قسم کھائی تھی, ٹارگٹ بنایا تھا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. حالانکہ ان لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر مشنریز کا جال پھیلایا. یہ کیوں ناکام ہوئے, اس کے پیچھے جو چیزیں نظر آتی ہے اس میں ایک کوشش مملکت سعودی عربیہ کی کا بھی ایک بڑا ہاتھ نظر آتا ہے. وہ یوں کہ یہاں جامع اسلامیہ مدینہ منورہ جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا, اس ایک جامع اسلامیہ مدینہ منورہ میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کا یہ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں نیٹ ورک شاید ہی کوئی دوسرا پایا جاتا ہو کہ ہمارے یہاں خود یہاں کی حکومت کے خرچ پر ساری دنیا کے مسلمان ممتاز بچوں کو بلا کر یہاں تعلیم دی جائے, ان کو مکافات دیا جاتا ہے, ان کی ضروریات کی چیزیں ان کو بھرپور انداز میں فراہم کی جاتی ہیں. بہرحال یہاں جب شاہ فہد رحمہ اللہ کے آخری دور میں میرے معلومات کے مطابق انہوں نے جامعہ اسلامیہ کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ میں لے لی تھی, اور انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ یورپ سے اگر کوئی نیا مسلمان یا کوئی شخص کوئی مسلمان جامعہ اسلامیہ میں داخلے کا خواہش مند ہو تو وہ کسی بھی عمر کا ہو, تعلیمی اعتبار سے کسی بھی معیار کا ہو, اسے فوراً داخلہ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کوشش کی اور پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد یورپ میں جو کچھ علماء گئے یا اسی ماحول کے لوگ جب جامعہ اسلامیہ سے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر کے گئے تو آج یورپ میں اسلام کا جو تیزی سے پھیلتا ہوا دھارا ہے, جو ہم نے سنا 2 سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے, دوسرے مذاہب کے مقابلے میں 500% زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے یہ مذہب. تو اس کی یہ بلا وجہ یہ بغیر کسی انتظام کے ایسا نہیں ہے. وہاں مبلغین, وہاں کتابیں, لائبریریاں, ویب سائٹس کا انتظام کیا گیا اور اس میں بہت بڑا دخل سعودی حکومت کا رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے جو عرض کیا کہ بر اعظم افریقہ کو عیسائی بنانے کی جو کوشش